بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، علماء دیوبند اور علماء بریلی کے مابین جو اختلافات ہیں، وحدت امت کو بنیاد بنائیں، اتحاد امت کی بات کریں، ان اختلافات کو کس طرح سے دور کیا جائے۔ دیوبندی حضرات بریلویوں کو بدعتی اور مشرک کہہ کر روندہ درگاہ کیے ہوئے ہیں۔ بریلوی علماء دیوبند کو گستاخ رسول کہہ کر روندہ درگاہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی مسئلے کا حل تو نہیں ہے۔ دیوبندیوں نے بریلویوں کو بدعتی کہہ کر بہت سے اعمال سے جان چھڑا لی، حالانکہ بریلویوں نے عشق رسول میں غوطہ زنی کر کے مبالغہ کیا، حد سے تجاوز کیا، جو کہ اچھی چیز نہیں ہے۔ دیوبندیوں نے کیا کیا؟ ان اعمال سے ہی جان چھڑا لی۔ دیوبندی کبھی شوق سے میلاد نہیں مناتا، بالکل نہیں مناتا۔ سیرت النبی کانفرنس کا نام دیتے ہیں، میلاد سے ہی ہمیں ٹسل ہو گئی۔ بریلویوں نے چلو میلاد کے نام پر، ایصال ثواب کے نام پر، محفل ذکر درود کے نام پر انگوٹھے چومنا ہے، یا اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، ہر چیز کے پیچھے وہ محبت رسول کو بنیاد بناتے ہیں۔ چلے آپ ان کی اس نسبت پر بھی شک کر لیں، آپ نے کیا کیا ہے؟ بظاہر تو دونوں رسول اللہ سے دور ہیں، وہ عشق رسول میں اتنا آگے نکل گئے کہ حضور کی تعلیمات سے دور ہو گئے، اور ادھر والوں نے حضور کی تعلیمات کو بظاہر تو اڈاپٹ کر لیا، لیکن ذکر رسول سے دور ہو گئے، تاجدار کائنات کی عظمت سے دور ہو گئے۔ کس دیوبندی نے عظمت رسالت کا نعرہ لگایا ہے؟ طارق جمیل صاحب کا نام نہیں لینا، یا چند خطیب نقیب ان کا نام نہیں لینا۔ بنیادی طور پر آپ ایک مزاج دیکھ لیں، ہمیشہ عظمت رسالت کا جو تصور ہے، جو تعارف ہے، وہ احمد رضا خان صاحب کی نسبت سے ہے، اور تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ بدعت ہے۔ آپ بدعت کی نفی کریں، عمل کی نفی کیوں کر رہے ہیں؟ مجھ سے کئی دوست احباب پوچھتے ہیں تو میں یہی عرض کرتا ہوں، جی وہ بدعتی ہیں، انہوں نے عشق رسول میں غلو کر کے بدعت کو فروغ دیا، ادھر والوں نے گستاخی کر کے تنقیص کو فروغ دیا۔ سب کی بات نہیں کر رہا، جنہیں یہ ٹسل ہے نا دیوبندی بریلوی اختلافات کو ڈسکس کرنے کی، آپ ان کے چہرے دیکھ لیں۔ احمد رضا خان صاحب کی نعت پڑھے ان کے سامنے، وہ آپ کو ایسے ایسے شرکی الفاظ اس میں سے نکال کر دیں گے۔ دین کی بات کرنا ضروری ہے، شرک کے حوالے سے ان کی اصلاح کرنا بھی مقصود ہے، لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ان کا مبالغہ تو یاد آ گیا، اپنی تنقیص یاد نہیں آ رہی۔ اب یہاں دیوبندی ہاتھ کھڑے کر دیں گے، جی ہم نے کب آقا علیہ السلام کی توہین کی ہے؟ میں نے بھی نہیں کہا کہ آپ نے توہین کی ہے۔ جس طرح وہ بدعتی ہیں نا، اسی طرح آپ گستاخ ہیں۔ کہ انہوں نے کیا کام کیا کہ عید میلاد النبی کہ آقا علیہ السلام کی ولادت کو عید کا دن کہا، اس کو آپ بدعت کہتے ہیں۔ چلیں آپ کی دلیل بظاہر قبول کر لیتے ہیں، اور آپ نے اپنی کتابوں میں آقا علیہ السلام کی نسبت سے جو باتیں کی ہیں صرف توحید کو ثابت کرنے کے لیے، وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی۔ یعنی کہ آپ جو بھی بات کرتے رہیں وہ حق ہے، اور وہ عشق رسول میں تھوڑا بہت مبالغہ کر لیں، الا یہ کہ وہ غیر شرعی نہ ہو، وہ آپ کی دلیل کے مطابق بدعت اور شرک ہے۔ یعنی کہ تحقیق کا ٹھیکہ صرف دیوبند نے لے رکھا ہے۔ اس مسئلے پر غور کریں۔ دونوں آقا علیہ السلام سے دور ہیں، وہ تعلیمات کو چھوڑے ہوئے ہیں، یہ محبت اور ذکر کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ یا تو علماء دیوبند کہہ دے کہ محفل میلاد کرنا، تذکرہ رسالت کرنا، درود کی محفل کرنا، یہ سب دین میں نہیں ہے، یہ فضولیات ہیں، استغفر اللہ۔ چلیں آپ سے پھر کسی اور لہجے میں بات کریں گے، یہ بھی نہیں آپ لوگ کہتے۔ دیوبند کے ہاں کہاں درود کی محافل ہوتی ہیں؟ میں اہل تصوف کی بھی بات نہیں کر رہا، چونکہ یہ طبقات تقسیم ہو جاتے ہیں نا، جب بھی اعتراض ہو کسی نہ کسی کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جنرلی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جس محبت کو احمد رضا خان صاحب نے عام کیا ہے، کیا علماء دیوبند اس کی بات کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ تو دونوں آقا علیہ السلام سے دور ہیں، انہوں نے ظاہر کو اپنا لیا ہے، عمل سے خالی ہو گئے۔ عوام کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے عمل کی تو بات کی، لیکن وہ محبت کی جو چاشنی ہے، جو ذکر سے پیدا ہوتی ہے، آقا علیہ السلام کی عظمت کو بیان کرنے سے پیدا ہوتی ہے، آپ دیوبندی عوام میں دیکھ لیں، حضور کا تعارف
ایک بریلوی لیڈر کے طور پہ کروایا جاتا ہے، معذرت کے ساتھ یہ میرے اندر کے درد اور زخم ہے، میں بات کرنے کو تیار ہوں، لیٹس ہیو اے ڈیبیٹ، آئیں بات کریں۔ لوگ کہتے ہیں کہ طلحہ غلط بات کر رہا ہے، میں انکار نہیں کر رہا، دیوبندی عوام میں یہ تاثر موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام انسانیت کے لیے رہبر بنا کر بھیجے گئے ہیں، بریلویوں کی زیادہ اجارہ داری ہے تاجدار کائنات پر، لیکن حضور سے محبت کی بات کریں، آقا علیہ السلام کا تذکرہ کریں، آقا علیہ السلام کے لیے غیر معمولی اظہار کریں، یہ تو بریلوی ہے۔ اس رویے سے بچیں، ان کو بدعتی کہنا چھوڑ دیں، وہ آپ کو گستاخ کہنا چھوڑ دیں گے، انشاءاللہ وقت آئے گا۔ لیکن دونوں طرف سے تیر برسائے جا رہے ہیں تو میں کیا کروں، عوام کیا کرے؟ انہوں نے محبت میں مبالغہ کیا اور ہم نے توحید کے نام پر تاجدار کائنات کی صحیح جو فضائل ہیں، ان کے صحیح کمالات ہیں، حضور کی خصوصیات ہیں، اس کا بھی انکار کرنا شروع کر دیا۔ بڑی غلط بات ہے اور یہ مجھے دکھ ہوتا ہے۔ تو یا تو آپ پھر تحقیق کی بات کریں، جو لبرل قسم کے لوگ گفتگو کر رہے ہیں ان کی طرح اصول تحقیق کو سامنے رکھیں، آزادانہ گفتگو کریں، بدعت بھی ڈیفائن ہو جائے گی، توہین بھی ڈیفائن ہو جائے گی۔ میں بذات خود علماء دیوبند پر کفر کا یا گستاخی کا فتویٰ نہیں لگاتا، وہ چونکہ تعویل کرتے ہیں، لیکن میں ان میں یہ تاثر بھی تو نہیں دیکھتا کہ حضور کے نام پر ان کا چہرہ کھل اٹھے۔ میرے ساتھ یہ معاملات ہوئے ہیں، مجھے خود مسجد سے نکالا گیا ہے کہ آپ تذکرہ رسالت بیان نہ کیا کرے، یہ کسی اور طبقے کا سٹیج ہے، ان کے خاص اصول ہے، میں نام نہیں لیتا اس سٹیج کا، چونکہ میں وہاں بیان ہی یہ کرتا تھا حضور کی محبت، حضور کی عظمت، حضور کے فضائل۔ وہاں جاہل لوگ ہیں، میں ان کے بارے میں کیا دوسری رائے رکھوں؟ لیکن یہ جہالت کس نے ان کو دی ہے؟ عجیب بات ہے، جب پھنستے ہیں تو کہتے ہیں جہالت ہے، کمال کی بات ہے۔ یعنی کہ آپ علماء دیوبند اپنی عوام کو جاہل بنا رہی ہے، کوئی شعور نہیں دے گی تاجدار کائنات کے بارے میں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم علماء بریلی کے عقائد کا رد کرنے کے لیے زبان کھول دیتے ہیں، خاموش ہو جائیں، بھئی حضور کی ذات پر کوئی بحث نہیں ہوگی۔ بریلوی بالکل بحث نہیں کرتے، یہ ان کی اچھی بات ہے، اور احمد رضا خان صاحب کو میں اسی لیے پسند کرتا ہوں۔ علماء دیوبند کی بھی کچھ شخصیات ہیں، کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے، ان کا تذکرہ ہی کوئی نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ دیوبندی بریلوی اختلافات تبھی ختم ہوں گے، یہ الزام لگانا چھوڑ دیں، ہم کھل کر حضور کا تذکرہ کریں، علماء بریلی کے ساتھ مل کر حضور کا تذکرہ کریں۔ یہ خرافات، یہ مبالغے، حد سے تجاوز، یہ ساری چیزیں ایک وقت آئے گا ختم ہو جائیں گی، جب ٹسل میں آ کر کے میں نے ان کی محفل میں نہیں جانا کہ وہاں شرک ہو رہا ہے، بدعت ہو رہی ہے، کمال کی بات ہے، حضور کی نعتیں پڑھنا بدعت ہے۔ پھر معذرت کے ساتھ ہم نے اشعار میں بھی بدعت اور شرک کو ملحوظ رکھا ہوا ہے، یہ شرکیہ نعتیں ہیں جو واقعتاً تعلیمات کے خلاف ہے، اس کی بات نہیں کر رہا، چونکہ اشعار میں مجاز اور کنایہ، استعارہ بھی استعمال ہوتا ہے، یہ شاعری کی ایک ٹرم ہے، لینگویج ہے، وہ بظاہر شریعت کا حکم اس پر فٹ نہیں کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے شاعر کی مراد کیا ہے۔ تو دیوبند کے ہاں یہ بھی ذوق نہیں ہے، چلے آپ کلیئر کر دیں یہ کوئی دین نہیں ہے، میں اپنی بات واپس لے لوں۔ ہوش کے ناخن لیں، حضور کی ذات سے جڑے، وما علینا الا البلاغ۔